السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ اس میں ہم آیت نمبر 84 پڑھیں گے، جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی جامع تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں اس آیت کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں، اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ وَإِذْ یہاں پہ اذکروا پوشیدہ ہے، یعنی اس سے مراد ہے اذکروا اور یاد کرو۔ اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، ولا اور نہ ہی تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے دیارکم اپنے وطن سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے جو ہے وہ کئی طرح سے ہے، تو سب سے پہلے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے جانتے ہیں۔ پہلا تعلق اس سے پہلے تہذیب اخلاق اور تدبر منزل کے احکام کا ذکر تھا، جن پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اور خانگی زندگی جو ہے وہ سنبھل جائے۔ اب سیاست بدنی کے احکام کا ذکر ہے، جس سے قومی اصلاح ہو اور ملک میں امن و امان کا دورہ ہو۔ دوسرا تعلق اس کا پچھلی آیت سے یہ ہے کہ اس سے پہلے اختیار کرنے کے لیے اچھے صفات کا ذکر تھا کہ یہ والی صفات بندہ انسان اور بندہ مومن میں ہونی چاہیے۔ اب ان عیوب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے بچنا ضروری ہے، کہ انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ ان صفات سے وہ بچیں۔ اسی لیے پہلی آیت میں امر تھا اور اس میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں اسرائیلیوں کی نافرمانی کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ثم تولیتم، اور یہ اس آیت میں ان کے اعمال سے ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا تعلق اس کا یہ ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل پچھلی آیت کے مضمون کا انکار کر سکتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بدعہدیاں نہ کیں اور ہم بھی توحید الہی پر قائم اور ادائے حقوق میں ثابت قدم ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بدعہدیاں کی بھی ہوں تو ہم پر جو ہے وہ کیا الزام لازم آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس آیت میں انہیں جو ہے وہ جواب دیا گیا، اور دوسرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس کی یہ لوگ ظاہر مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل پر یہ 13واں انعام خداوندی تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قومی سلامتی جو ہے وہ برقرار رہے، یعنی عبادت الہی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے علاوہ تورات میں بنی اسرائیل سے قومی سلامتی کا وعدہ بھی لیا گیا، اور کہا گیا کہ تم بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں پر حملہ کر کے انہیں ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے۔ تم سے یہ اقرار لیا گیا، اور اے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودو، تم اس کے گواہ ہو کہ تمہارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ، یہ عہد و میثاق لیا گیا، یعنی ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اے یہودیو، اگر تم آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگو گے تو دوسری قومیں جو ہے وہ تم پر غالب آ جائیں گی، اور جب تم میں کتابیں اور ہزاروں رسول اتار کر تمہیں دوسری قوموں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا ہے
تو تمہارا اپنا کردار ساری قوموں سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی باہمی اتحاد و یکجہتی کا پیغام ہے۔ یعنی اگرچہ یہاں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو ہے وہ میثاق بیان کیا جا رہا ہے ان کا، مگر بالواسطہ امت مسلمہ کو بھی ان چیزوں کی اہمیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ سارے ایک ملک میں اگر رہتے ہو، ہم وطنی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو گے، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرو گے، تو کوئی بھی تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو ہے وہ 3 وعدے لیے گئے ہیں۔ پہلا ہے لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ کرنا، اپنوں کا خون نہ بہانا، اور یہ سفک ان سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اونڈیلنا یا بہانا۔ تو اس عبارت کے چند مطلب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیاوی مصیبت سے گھبرا کر یا روحانی ترقی کی امید میں خودکشی کہیں نہ کر جانا، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہم قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا، یعنی آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا، کیونکہ قوم کا مارنا در پردہ اپنے ہی کو مارنا ہے۔ اور نمبر 3 کسی کو قتل کرنا کہ اس کے قصاص میں تم قتل کر دیے جاؤ، کیونکہ دوسرے کو ہلاک کرنا اپنے کو موت کے منہ میں ڈال دینا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنگجو اور مفسد قوموں کا ساتھ نہ دینا، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارے اس سے مطلب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا وعدہ یہ لیا گیا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، کہ اپنوں کو، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں سے نہ نکالنا، یعنی اپنی قوم یا اپنے اہل قرابت یا اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ مجبور ہو کر اپنا گھر یا وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایسی بد عملیاں نہ کرنا جس سے تم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی حکومت تم کو ملک سے نکال دیں، یا یہ کہ تم خود تارک دنیا ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ جنگل میں آوارہ پھرنا شروع کر دو، ایسا نہ کرنا۔ اور تیسرا وعدہ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے یہ اقرار بھی کیا اور تم اس وعدے پہ خود بھی گواہ ہو، یعنی اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور اپنی قوم کو ناحق جلا وطن نہ کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری قوم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور قومی شہرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا، اور جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تم نے اس کا پورا اقرار بھی کیا تھا اور تم اب تک اس پر گواہ ہو، مگر تم نے کیا کیا اور اس اقرار پر کتنے قائم رہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، وہ تفصیلی بیان ہوگا۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جو علماء تفسیر صوفیانہ بیان فرماتے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی پرورش کرنے میں روح کی ہلاکت ہے، یعنی جو آدمی نفس کی ہر بات مانتا رہتا ہے تو جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے، روح جو ہے اس کی ہلاک ہونا شروع جاتی ہے، اور دنیا میں محبت کرنے سے اپنے اصلی وطن یعنی جنت سے محرومی ہے۔ یعنی جو آدمی صرف دنیا سے لو لگا لے، جنت کی اسے کوئی پرواہ کوئی فکر نہ ہو، تو وہ جنت سے محروم ہی ہوگا۔ اور ہر انسان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اور نفس کی پیروی کر کے اپنی جان یا اپنی روح کو ہلاک نہ کر دے، نیز اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا کر اپنے آپ کو اصل وطن یعنی جنت سے نہ نکال لے، یا یوں سمجھیں کہ ہمارا دین فطری جو ہے وہ اسلام ہے اور ہم دنیا میں رہ کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی اسلام میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اسلامی حدود سے نکل کر بے وطن نہ بنیں۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ترقی روح کا ذریعہ شریعت کی پابندی ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ روحانی ترقی کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ خودکشی کرے یا اپنے آپ کو دنیاوی بلاؤں میں مصیبتوں میں جو ہے وہ پھنسا لیا جائے، یا آبادی چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو صحرا نشین بنا لے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان باتوں سے فقیری نہیں ملتی، بلکہ یہ طریقہ سادھوؤں، جوگیوں اور راہبوں کا ہے،
اور بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ دین کی خاطر دنیاوی لذتیں چھوڑنے کا جب ارادہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کسی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اس ارادے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ خوف الہی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور سوتے بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح جاگتے بھی ہیں، دنیا کے معاملات بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، کیونکہ نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے گروہ سے نہیں ہے۔ تو لطف یہ ہے کہ شرعی قیود ہیں۔ عارف کی آنکھ جو ہے وہ دنیا کے ہر آئینے میں رب کا جمال دیکھتی ہے۔ جب یہ حال ہو جائے ایک عارف کا تو پھر یہ لطف ہوتا ہے کہ انسان جہاں جائے گا رب کو ہی پائے گا، مسجد میں آئے گا تو اس کی نگاہ جو ہے وہ رب پہ ہوگی، گھر میں پہنچے گا تب بھی اس کی نگاہ جو ہے وہ رب پہ ہوگی، دکان کھول کے بیٹھے گا تو اس کی نگاہ جو ہے وہ رب پہ ہوگی۔ گویا کہ وہ اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں جاؤ رب کے ہی جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ اور ایسا شخص جو ہے نہ دنیاوی غم سے غمگین ہوگا اور نہ ہی آخرت کے غم سے جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنا ملک چھوڑ کر جاتا ہے یا اپنوں کا خون بہاتا ہے یا اپنے ہم وطنوں سے لڑتا ہے تو وہ اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قومی سلامتی اسی کا نام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی جائے۔ ایک دوسرے کی جب عزت کریں گے تو غیر جو ہے اس پر ہمارا رعب ہوگا، اور آپس میں جب ہم جھگڑیں گے نہیں تو غیر جو ہے وہ ہم پہ رعب نہیں جما سکے گا، وہ ڈرے گا کہ یہ تو بھائی بھائی بن کر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے ہیں، اگر ہم نے ان سے پنگا لے لیا تو یہ ایک دوسرے کی عزت کی خاطر جو ہے وہ ہمیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جلا وطنی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جس ملک میں ہیں اسی میں رہیں۔ اگر زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو جائیں گے تو وہ وطن جو ہے وہ خالی ہوتا جائے گا، یا اپنی زمینیں جو ہے وہ غیروں کو بیچتے رہیں گے تو اس ملک میں جو ہے وہ غیر لوگ آباد ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ اب فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ عرب نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو زمین بیچنا شروع کی، وہ دنیا کے کونوں سے وہاں پہ آ کے زمین خریدتے رہے، آبادی جو ہے وہ وہاں پہ بناتے رہے اور وہاں پہ اپنی نسل بڑھاتے رہے۔ اب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ فلسطینیوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، عربوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ربوہ میں دیکھ لیں، وہاں پہ سارے قادیانی موجود ہیں، وہاں پہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنا گھر اب نہیں خرید سکتا، اور یوں وہ زمین خریدتے رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، پھر وہاں پہ کسی مسلمان کو وہ رہنے بھی نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنی زمین جو ہے وہ دوسرے وطن والوں کو جو ہے وہ نہیں بیچنی چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے بسیں گے اور اپنی تعداد زیادہ کریں گے، اور کل ہمارے لیے ہی وہ باعث جو ہے وہ ندامانی ہوں گی، یا ہمارے لیے باعث جو ہے وہ پریشانی بنیں گی، ہمارے لیے باعث ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی کو مارنا در حقیقت اپنے آپ کو مارنا ہے، کیونکہ اس سے قوم میں کمزوری پیدا ہوگی جس کا وبال سبھی بھگتیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی کو ذلیل کرنا در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ اس سے غیر قوم کی نگاہ میں اپنی قوم کا وقار جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور جب اپنی قوم کا وقار گیا تو خود اپنا بھی گیا۔ کاش کہ موجودہ مسلمان بھی یہ راز سمجھ جائیں کہ اگر ہم مسلم قوم اپنے قوم کی عزت کریں تو دشمن قوم جو ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر ہم جو ہے وہ اپنی قوم کو ہی ذلیل کرتے رہیں تو ہم اپنی جو ہے وہ عزت نہ کریں تو دوسری قومیں جو ہے وہ ہمیں ذلیل کریں گی۔ تو دوسری قوموں کو مسلمانوں کے مقابلے کہ اس لیے ہمت ہوئی کہ خود مسلمانوں نے ہی اپنے قوم کے جو ہے وہ دشمن بن گئے، اپنے مسلمانوں کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے، اور مومن کی عزت سے ایمان کی عزت ہے، اور مسلمان کی عزت سے جو ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اور عالم دین کی عزت سے جو ہے وہ قرآن کی عزت ہے۔ تو دین کی عزت کے لیے دینداروں کی عزت کیا کریں، اور اللہ پاک اگر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج اگر انگریزیت یا انگلش کے دل دادا دین و ملت سے بے قد و بے قید مادر پدر آزاد لوگ اپنی ترقی کے لیے جو ہے وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو جی عالم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب ملک پاکستان میں دیکھ لیں، جتنے صحافی ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کتنے لوگ دینداروں کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے میں ایسا واقعہ ہو جائے تو مہینوں بھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظروں میں وہ رہتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ خوب چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ کسی یونیورسٹی میں آ جائے یا اس طرح کی جگہ پہ آ جائے تو وہ دبا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ آگے نہیں پھیلایا جاتا۔ تو یہ دین کو بدنام کرنے، اصل میں جو دین والے لوگ ہیں ان کو بدنام کرنے سے جو ہے وہ دین کی بدنامی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر لطف یہ ہے کہ عالم جو ہے اس کو آڑ بنا کر یہ اسلام پر وار کرتے ہیں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ اور قربانی کو برا کہتے ہیں کہ دین کا نام لے کر ان ملاؤں نے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک بھوکے کے حق کو مارنا اور جانوروں کا خون کرنا جو ہے یہ نکالا ہے۔ یہ بد نصیب نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، تو ان کے اس عمل سے خود اپنی دینی اور قومی تباہی ہے۔ اور یہ لوگ اس آیت سے عبرت پکڑیں کہ جو ہے وہ اپنوں کا خون بہاتے ہیں یا اپنوں کو بستیوں سے نکالتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کل قیامت والے دن ذلت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے گھر کو نہ چھوڑیں، اپنی زمین فروخت نہ کریں، بلکہ زمین خریدنا اور اپنی آبادیاں بڑھانا اور محلے قائم کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہندوستان سے مسلمان چلے جائیں تو یقیناً وہاں پر مسجدیں جو ہے وہ بند، اور مسلمانوں کے قبرستان جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ اکھاڑ دیا جائے گا، اور مسجدوں کی جگہ بت خانے بنائے جائیں گے، اور ان کی ساری وقف زمینوں کو جو ہے وہ غیر قبضہ کر لیں گے، کافر ہندو جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بنا کر جو ہے وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے جس ملک میں بھی کوئی مسلمان رہ رہا ہے وہاں پہ ہی زمین خریدے، وہاں پہ ہی آبادی بڑھائے، لیکن اپنے اس وطن کو کبھی بھی نہ چھوڑے، بلکہ اپنے اس محلے میں، اپنی اس آبادی میں، اپنی اس جگہ پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد بڑھائے، تاکہ جو غیر مسلم ہے اس پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ جمع رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔